والد بڑا سخی تھا یا بڑا مجاہد تھا یا اللہ کے راستے میں شہید ہو چکا تھا تو اس کی وجہ سے میں بخشا جاؤں۔ اس لیے ہر ایک بندے کو اپنے آخرت سدھارنے کے لیے محنت کرنی ہے۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، جو کوشش انسان نے کی ہے اس کا پھل اس کو ملے گا۔ دنیا کے اندر جس بندے نے خرچ کیا ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا ہے، اللہ کے راستے میں وقت لگایا ہے، اللہ کے راستے میں جوانی لگائی ہے، اللہ کے راستے میں خون بہایا ہے یا اللہ کے راستے میں پسینہ بہایا ہے، تھکایا ہے، محنت کی ہے، اس کا پھل اس کو ملے گا۔ 1 روپیہ اگر اللہ کے راستے میں دیا ہے اور وہ خود بھی بھول چکا ہے اور یاد ہی نہیں ہے کہ کب دیا تھا کب نہیں دیا تھا، کس کو دیا تھا، کس موقع پر اور کس جگہ پر دیا تھا، وہ بھول چکا ہے، لیکن اللہ رب العزت اس نیکی کو سامنے لائیں گے۔ اس لیے مومن کا کوئی عمل ضائع نہیں ہے، اور میں نے عرض بھی کیا تھا کہ عمل کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، چاہے جتنا بھی آپ کی نظر میں چھوٹا ہو، لیکن وہ چھوٹا عمل چھوٹا نہیں ہے، کل قیامت کے دن اس کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ اس لیے اعمال کرنا چاہیے، چاہے چھوٹا سے چھوٹا عمل ہو یا بڑا سے بڑا عمل ہو، لیکن اعمال کرتے رہنا چاہیے، کل قیامت کے دن وہ کام آئیں گے۔ لیکن دنیا میں کافر بھی خرچ کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک مومن مال خرچ کرتا ہے تو مال کام آتا ہے اس کا؟ ایک مومن مال خرچ کرتا ہے تو مال کام آتا ہے۔ ایک مومن ولد صالح چھوڑتا ہے تو وہ ولد صالح اس کا کام آتا ہے، اس کی دعائیں اس تک پہنچتی ہیں، اس کے خیر کے کاموں کا ثواب اس تک پہنچتا ہے۔ لیکن کافر کو اللہ تو کہہ رہا ہے کہ لن تغنی اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، اس کا مال، اس کی اولاد کام نہیں آئے گی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مومن کا معاملہ اور ہے، کافر کا معاملہ اور ہے، ان دونوں میں فرق ہے۔ کافر منکر ہے، انکار کے بعد اس کا کوئی عمل مقبول نہیں ہے، چاہے وہ پوری زندگی انسانیت کی خدمت کرے، پوری زندگی کھپا لے، پوری زندگی رفاہی کام کرتا رہے، پوری زندگی خیر کا کام کرتا رہے، کام تو بڑا اچھا کیا اس نے، لیکن اصل چیز کیا تھی؟ وہ ایمان، اللہ پر یقین، اس کے رسول پر ایمان، اس کی کتاب پر ایمان، وہ نہیں اس میں۔ اس لیے اتنے بہترین کام کرنے کے باوجود، اس کے مال خرچ کرنے کے باوجود، اس کی اولاد جو اچھے کام کر رہی ہے اس کے باوجود اس بندے کو کچھ نہیں فائدہ پہنچے گا۔ اس کی مثال اللہ رب العزت نے متصلاً آیت کریمہ میں بیان فرمائی ہے۔ کیا مثال ہے؟ ایک شخص ہے، اس نے محنت کی ہے اور کھیتی اگائی ہے، پانی دیا ہے اور اس کی دیکھ بھال کی ہے، اور کافی مہینوں کے بعد وہ کھیت تیار ہو جاتی ہے، وہ کھیتی پکنے لگ جاتی ہے۔ اچانک ایک ہوا آ جاتی ہے، وہ ٹھنڈی ہوا ہے، اور وہ ٹھنڈی ہوا آ کر اس کی تیار شدہ کھیتی کو بھسم کر دیتی ہے، اور بالکل ملیامٹ اور ختم ہو جاتا ہے، سب کچھ مٹ جاتا ہے۔ اب جب وہ شخص آ کر دیکھتا ہے تو وہ ناامید ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں تو امید سے تھا، میں تو یہ خیال کر رہا تھا یہ کھیتی میرے کام آئے گی، بڑی محنت کی تھی میں نے، لیکن وہ تو بوقت ضرورت وہ تباہ ہو گئی۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں، مثال کے ذریعے سے سمجھاتے ہیں، مثل ما ينفقون، کافر کی مثال جو وہ خرچ کرتا ہے، مال خرچ کرتا ہے،
اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، دیتا ہے، فی ہذہ الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں، دنیا کی زندگی میں کافر مال خرچ کرتا ہے، اس کی مثال کمثل ریح، اس ہوا کی ہے، فیہا سر، جس میں ٹھنڈک ہو، ٹھنڈی سرد ہوا، اصابت حرث قوم ظلموا انفسہم، وہ ٹھنڈی ہوا پہنچ جاتی ہے اس ظالم قوم کی کھیتی کو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اس کھیتی کو پہنچنے کے بعد فاہلکت، اس کھیتی کو ہلاک کر دیتی ہے، بھسم کر دیتی، ختم کر دیتی ہے۔ پوری زندگی اس نے مال خرچ کیا، رفائی کام کیے، ایک ملک سے دوسرے ملک جاتا رہا، انجوز بنائی، پوری ٹیم کے ساتھ سیلاب زدگان کی مدد کرتا رہا، کبھی جو ہے وہ اس ٹیم کے ذریعے سے وہ کروڑوں کی امداد زلزلہ زدگان تک پہنچاتا رہا، مستحقین تک پہنچاتا رہا، بڑا اچھا کام کرتا رہا، لیکن اس کی مثال اس کسان کی ہے جس کسان نے محنت تو کی لیکن اس کی کھیتی نے اس کو فائدہ نہ دیا، فاہلکت، اس کو ہلاک کر دیا۔ انکار یہ سب سے اونچا درجہ ہے، سب سے بڑا اور خطرناک درجہ ہے، کفر جس کو کہتے ہیں، اس سے نیچے درجے اکبر الکبائر گناہ، کبیرہ گناہ، صغیرہ گناہ، لغزش، یہ درجے ہیں، اور ان درجوں پر بھی سزائیں ملتی ہیں۔ جیسے کفر کی سزا یہ ہے کہ جتنی بھی محنت کی اس کے علاوہ نیک اعمال کرتا رہا، انفاق فی سبیل اللہ کرتا رہا، مستحقین کی خدمت کرتا رہا، لیکن وہ خدمت کام نہ آیا۔ تو اسی طرح کوئی بندہ کبیرہ گناہ کرتا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شراب پی لے تو 40 دن اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اب 40 دن تک وہ بیچارہ عبادت کرتا رہے گا، لیکن جیسے کفر نے اس کی پوری زندگی کے صدقات، خیرات، انفاق فی سبیل اللہ کو بھسم کر دیا تھا، اسی طرح یہ شراب، یہ جو کبیرہ گناہ ہے، اس کی وجہ سے اس کی 40 دن کی عبادت بھسم ہو جائے گی۔ اسی طرح حرام لقمہ، ایک لقمہ حرام کا کوئی کھا لے تو 40 دن تک اس کی نماز عبادت قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ حرام کی تباہ کاری ہے اور وہ کفر کی تباہ کاری ہے۔ حرام کی تباہ کاریاں محدود ہیں اور کفر کی تباہ کاریاں غیر محدود ہیں۔ حرام کی تباہ کاریاں 40 دن تک ہیں اور کفر کی تباہ کاریاں، انکار کی اور شرک کی تباہ کاریاں پوری زندگی کے اعمال ختم ہو جائیں۔ اب انشاءاللہ شاید مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ کفر نقصان دہ اس لیے ہے کہ یہ سب سے آخری درجہ ہے، اور اس سے نیچے درجے کے جو گناہ ہیں جیسے کبیرہ گناہ وغیرہ، اس کے بھی اپنے اثرات ہوتے ہیں۔ آخر میں ایک سوال اٹھتا تھا کہ یا اللہ، اس بندے نے تو بڑا ہمت والا کام کیا، لوگوں کی مدد کی ہے جو آپ کو بہت پسند ہے، بہت محبوب عمل ہے، جس کی حوصلہ افزائی بہت زیادہ کی ہے، ترغیب بہت زیادہ دی ہے، اتنا اچھا کام کرنے کے بعد اس انسان کے ساتھ یہ کیوں ہوا؟ تو اس کا جواب اللہ نے دیا، وما ظلمہم اللہ، اللہ نے ظلم نہیں کیا، نہ اللہ ظلم کرتا ہے۔ اللہ نے اس بندے پر بھی ظلم نہیں کیا ہے اور نہ اللہ کسی پر ظلم کرتا ہے، ولیکن انفسہم یظلمون، لیکن انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے، بتا دیا تھا اللہ نے، لیکن انہوں نے مانا نہیں، تو پھر اس کے بعد اس کی جتنی بھی محنت ہے وہ ضائع جائے گی۔ جیسے اللہ کا حکم ہے کہ نماز پڑھو، لیکن نماز سے پہلے وضو بناؤ، اگر وضو نہیں بنایا تو نماز آپ کی نہیں ہوگی۔ لیکن ایک شخص بغیر وضو کے آگے کھڑا ہو جائے اور پوری رات نماز پڑھتا رہے تو اس کا کوئی نماز قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کا وہ والا حکم نہیں مانا جو مقدم ہے۔ تو اللہ کا وہ حکم جو مقدم ہے اس کافر نے نہیں مانا، وہ کیا تھا؟ ادخلوا فی السلم، اسلام میں داخل ہو جاؤ، وہ نہیں مانا، اور آگے جو اجزاء اسلام ہے اس پر یہ عمل کرتا رہا، جس کی وجہ سے اس کی عمل قبول نہیں ہوئی۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو محتاط رہنے کا کہا ہے کہ اپنے حدود میں رہو، اپنوں سے دوستی رکھو، اور کافروں سے اس حد تک دوستی نہ بناؤ کہ وہ تمہارے بتانہ بن جائیں۔ بتانہ کہتے ہیں اس کوٹ کے اس کپڑے کو جو اندر کی طرف لگا ہوتا ہے، جس کو استر بولتے ہیں،
اندر کے سیڈ کا کپڑا. کافروں کے ساتھ اپنے اس حد تک دوستی نہ بناؤ کہ وہ تمہارے رازداں بن جائے. بتانا رازداں دوست. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانۃ، تم کافروں کو اپنا جگری اور رازداں دوست نہ بناؤ، کیونکہ لا یعلونکم خبالا، وہ تمہارے لیے کوئی بھی فساد کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے. وہ ہر وقت تمہارے خلاف سازش میں لگے ہوتے ہیں. بظاہر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ تم ہمارے دوست ہیں، وہ ہمارے رشتہ دار ہیں، وہ ہمارے قریبی ہیں، وہ ہمارے ساتھی ہیں، لیکن فرمایا ودوا ما عنتم، ان کو تمہارے مشکل میں پڑ جانا پسندیدہ عمل ہے. وہ جب بھی تمہیں مشکل میں دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں. یہ حسد، کینہ، عداوت اور نفرت کافروں کے دل میں ایمان والوں کے لیے تھی اس زمانے میں، اب بھی ہے. اب بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے، لیکن اس وقت چونکہ بالکل ساتھ تھے. اوس و خزرج دو قبیلوں کے بیچ میں رشتہ داریاں تھیں، اور مسلمان مدینہ اور انصار مدینہ جتنے بھی تھے سب کے رشتہ داریاں تھیں ان کافروں کے ساتھ. تو اللہ نے سمجھا دیا کہ ودوا ما عنتم، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی بات، لیکن تمہارے مشکل میں پڑ جانا ان کو اچھا لگا.